میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو جامع مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ مسجد ویسے بھی بڑے تاریخی مقام پر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ غزوہ طائف کے موقع پر اسی مقام پر نبی پاک علیہ السلام کا مبارک خیمہ بھی لگایا گیا تھا، اور اس کے اطراف میں دیگر شہداء صحابہ کرام کے مزارات بھی ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پیچھے احاطے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے عظیم صحابی ہیں، ان کا مزار ہے۔ بہرحال حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول مفتی صاحب سے لے لیتے ہیں۔ اس بہانے سے ہمیں صحابہ کرام کی حالات زندگی بھی پتہ چل رہے ہیں، اور ان سے محبت مزید اس سے بڑھتی ہے۔ جی مفتی صاحب۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتبین وحی میں سے ہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے جن صحابہ کرام کو بطور خاص قرآن پاک لکھنے پر معمور فرمایا تھا، یہ ان میں تقریباً سب سے زیادہ لکھنے والے یہ ہیں۔ تو جب آیت مبارکہ نازل ہوتی، نبی پاک علیہ السلام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرماتے اور فرماتے کہ یہ آیت مبارکہ فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد لکھ دیں۔ تو یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ کے اندر تقریباً 600 یا 700 صحابہ کرام شہید ہوئے جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، تو جب 700 صحابہ کرام حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے، تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کی کہ اے امیر المومنین، اگر حافظ صحابہ کرام اسی طرح شہید ہوتے رہے تو ڈر ہے کہ قرآن ضائع نہ ہو جائے، لہذا آپ قرآن پاک لکھنے کی کوئی ترکیب بنائے کہ قرآن پاک کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ شروع کے اندر تو مائل نہ ہوئے، لیکن پھر دلائل کی وجہ سے مان گئے، اور پھر لکھنے کے لیے قرآن پاک لکھنے کے لیے جو ذمہ داری دی گئی وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی کہ آپ ہی نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں وحی لکھتے تھے، لہذا آپ ہی یہ کام کریں۔ تو چنانچہ اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لکھنا شروع کیا، تو جو اس امت کو پہلا قرآن جمع شدہ صورت میں ایک جگہ پر ملا جو آج ہمارے پاس موجود ہے، وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوشوں اور آپ کی محنتوں کی برکت ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج جو قرآن پڑھے گا نا دنیا کے اندر، جو قرآن پڑھے گا اس کا ثواب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے، یعنی آج ہم ان کی بارگاہ میں بھی آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو قرآن جمع کرنے والے، یہ قرآن سمجھانے والے۔ اللہ امیزنگ، سبحان اللہ۔ اب تو واقعی، اور ہمارے مفتی صاحب وہ ہیں جنہوں نے ہمیں آج کے دور میں صراط الجنان تفسیر عطا کی ہے، تو کتنی خوبصورت باتیں جمع ہوئیں۔ اور ایک اور مجھے خوشی یہ ہو رہی کہ آج جمعہ کا دن بھی ہے۔ جمعہ کا دن عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے وہ قبولیت کی گھڑیاں بھی کہی جاتی ہیں۔ میں آپ سب مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے میں بھی دعا گو ہوں، مفتی صاحب سے بھی عرض کریں گے ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم ہماری حاضری بھی قبول فرمائے، ان بزرگ ہستیوں کا صدقہ عطا فرمائے، نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے بھی گزارش کروں گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، قرآن پاک مخارج سے پڑھنا سیکھیے، اور جیسا کہ میں نے تفسیر قرآن صراط الجنان کی بات کی، ایسی مبارک ہستیوں کی بارگاہ سے آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ تفسیر قرآن صراط الجنان پڑھیے۔ اب تو آپ کے لیے کئی صورتیں، اس کی ٹرانسلیشن، کئی صورتوں کو، اس کی تفسیر کو آڈیو میں بھی دے دیا گیا ہے۔ سننا شروع کر دیجئے، پڑھنا شروع کر دیجئے، تاکہ قرآن پاک سے اور محبت بڑھے اور اس کی تفہیم ہمارے اندر ہو۔ اللہ آپ سب کو بھی خوش رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔